الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال في عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللہ تعالیٰ دعا میں اپنی حمد، اپنی مدح اور اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے. وہ دعا زیادہ قابل قبول ہوتی ہے. یا اللہ تیری حمد، اتنی حمد جو آسمانوں کو بھر دے، زمینوں کو بھر دے، آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں خلا ہے اس سب کو بھر دے. اور اس کے بعد جو بھی چیزیں مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، ہمارے علم کی رسائی یہیں تک تھی، ساری جو بھی مخلوقات، جو بھی چیزیں، سب کو بھر دے. اتنی حمد ہماری طرف سے قبول فرما لے. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اتنی تسبیح اور اتنی تحمید جس کا وزن اللہ کے عرش کے برابر ہو، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا، جس پر اللہ راضی ہو جائے اس رضا کے مطابق اور برابر ہو، اور جس کی اللہ تعالیٰ کے کلمات کی روشنائی اس روشنائی کے برابر ہو. اتنی حمد ہماری طرف سے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ اپنی حمد پر خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر دعائیں قبول فرماتا ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام پر درود، اتنا درود قبول فرما لے جتنا تجھے پسند ہے، جتنا اس کا حق ادا کرنے کے لیے کافی ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آتقنا من النار. اللهم آتق رقابنا من النار. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وأصدقائنا من النار. یا اللہ جہنم سے گردنوں کو آزاد فرما دے. یہ ماہ سیام جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. تو نے ہر روز افطار کے وقت یہ موقع ہم کو عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ افطار کے وقت اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یا اللہ اس ماہ مبارک کا اختتام ہے، ہماری یہ دعا پورے الحاح کے ساتھ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے. ہمارے ماں باپ تیرے پاس جا چکے، ان کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے. ہمارے مشائخ ہیں، بھائی بہنیں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، جن جن کا ہم پر حق ہے، یا اللہ سب کی گردنیں جہنم سے آزاد فرما دے. اللہم آتق رقابنا من النار. اللہم آتق رقابنا من النار. اللہم آتق رقابنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. بہت سے دوستوں نے اپنے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کی اپیل بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے. تیرے پاس شفا کے خزانے الہ العالمین، تو شافی ہے، تجھے تیرے شافی ہونے کا واسطہ
شفا عطا فرما دے، شفا کاملہ عطا فرما دے، صحت عاجلہ عطا فرما دے، صحت دائمہ عطا فرما دے۔ جو ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت اور شفا عطا فرما دے۔ ہماری اہلیہ کے لیے دعا کر دیجیے، 1 سال سے بیمار ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دے، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ جو بھی ہمارے بھائی بہنیں بزرگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرما دے۔ اللہم انصر اسلام المسلمین، اللہم انصر اسلام المسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصرهم فی غزہ، اللہم انصرهم فی کشمیر، اللہم انصرهم فی السودان، اللہم انصرهم فی الشام، اللہم انصرهم فی کل مکان۔ یا اللہ جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے اور جہاں بھی ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، یا اللہ آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ غزہ کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی، کشمیر کے مظالم دیکھے نہیں جاتے، تو بڑا غفور رحیم ارحم الراحمین، ہر شے پر تو قادر ہے الہ العالمین۔ ہم اپنی ضعف اور کمزوری کا جو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہماری پروازیں بہت دھیمی اور نیچی ہیں، یا ہماری پروازیں اونچی فرما دے۔ یا اللہ خود ان سے ہمارا انتقام لے لے، اپنی قدرت کی عجائب دکھا دے، ان کو تتر بتر کر دے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، جو بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تیرے دین کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ سب کو بلیا میٹ کر دے، ان کی جمعیتوں کو پارا پارا کر دے، ان کے اسلحے ناکارہ فرما دے، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دے، مسلمانوں کی لونڈیاں بنا دے، ان کے بچوں کو یتیم کر کے مسلمانوں کے غلام بنا دے۔ الہ العالمین تو ہر شے پر قادر ہے، تو سب سے اوپر ہے، تو سب سے اوپر ہے۔ یا اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دے۔ یا اللہ غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر رحم فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ جو بھی ظالم ہاتھ ہیں ان کو توڑ دے الہ العالمین، تو ہر شے پر قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو اسلام کا اور توحید کا گہوارہ بنا دے۔ ہم جانتے ہیں تو ناراض ہے، اس لیے ناراض ہے کہ ہم نے پاکستان تجھ سے لیا تھا، ایک وعدہ کر کے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن اب تک لا الہ اللہ کی تنفیذ نہیں ہو سکی، تیری توحید کی تنفیذ نہیں ہو سکی۔ سارے حکمران اور ہم خود انتہائی نالائق تیری توحید کو قائم نہ کر سکے، اس وعدے کو پورا نہ کر سکے۔ نالائق سے نالائق قیادتیں آ رہی ہیں، نہ ان کو توحید کا ادراک ہے، نہ ان کو توحید کی معرفت ہے۔ یقیناً تو ناراض ہے۔ یہ مہنگائی کا طوفان اور یہ فتنے اور یہ غربت اور یہ قرضوں کی لعنت اسی بنا پر ہے۔ جس ملک میں حق ہو، سچا عقیدہ ہو، بعض لوگ دعویٰ کرتے کہ 90% ہے، اگر 90% ہونا حق ہے تو اس ملک پر سونے کی بارش ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو نحوستیں ہیں، قحط ہے، غربت ہے، قرضے ہیں، مہنگائی ہے۔ جہاں 90% اہل حق ہوں وہاں تو سونے کی بارش ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، مانا وہ حق پر نہیں ہے۔ توحید حقانیت کی اساس ہے، ایسی کو قیادت ہم کو نصیب ہی نہیں ہو سکی جس کو توحید کا ادراک ہو۔ یا اللہ ایسی قیادت ہم کو عطا فرما دے جو توحید کا ادراک رکھے اور توحید کو قائم رکھے، تاکہ یہ ساری نحوستوں کا خاتمہ ہو اور یہ ملک امن کا، سکون کا، سلامتی کا اور مضبوط معیشت کا گہوارہ بن جائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دے رکھی ہے ان کے اولاد کو نیکی اور تقوی کی توفیق دے دے، ان کو نیک صحبتیں عطا فرما دے، ان کو نیک بنا دے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علیہ